کیسر دلاور ایک نوجوان شاعر اور ادیب ہے جس نے ایک نہایت خوبصورت کاوش کی ہے، اور یہ کاوش اس لحاظ سے بھی نہایت قابل قدر ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان اس منصب سے یعنی کہ علم و فن سے وابستگی سے بہت دور ہے، جبکہ کیسر نے ایک تاریخی کام سر انجام دیا ہے جس کے لیے میں کیسر کو دل کی اثار گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اشرف دار کے ساتھ کتاب ایک عمدہ کاوش ہے جس کے نتیجے میں اشرف دار کے کئی عہد سمٹ کر آتے ہیں اور کئی عہد ساز شخصیات کا بھی اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش نہیں، اس لیے میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک بار پھر کیسر دلاور جمہور کو اس نہایت عمدہ کاوش کی مبارکباد پیش کروں گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ شکریہ۔ میں وہ اسپیکر محترم زاہد سرور قادری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کریں۔ زاہد سرور قادری۔ غرض تری ہے آنسو پلٹ کو دیکھ، مجھے فکر چمن ہے میرے عاشق۔ کتاب کا تعارف اور صاحب کتاب کا تعارف انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ لوگ صرف انسانوں کو زندہ حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کتاب خود ایک زندہ حقیقت ہے۔ جس کتاب کا چاہنے والا صدیوں بعد بھی آنا ہو، وہ کتاب صدیوں زندہ رہتی ہے۔ کبھی وہ فٹ پاتھ پہ آئے گی، کبھی وہ کباڑی کے پاس آئے گی، کبھی وہ ایک چھاپڑی والے کے پاس آئے گی۔ اس کتاب تک ضرور پہنچے گی جس کتاب کو چاہنے والا دنیا میں آنا۔ دنیا میں جس کتاب کے چاہنے والے موجود ہیں، ابھی نہیں ہیں، 100 سال بعد ہے، 1000 سال بعد ہے، وہ کتاب کتنے عرصے تک چلتا رہتی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ کیسر دلاور جیسا نوجوان نے وہ کام کیا جو آج تک اس حسنبدار کے شہر کے لوگوں کا وہ تعارف پیش کیا جو آج تک پہلے کسی نے پیش نہیں کیا۔ ہر بندہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، دنیا اس کو یاد رکھتی ہے۔ میں آخر میں بروئی ادب سے ایک بوڑھے کی نصیحت پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اگر تم ایک انسانی کام نہ بن سکو تو وہ پرندہ بن جانا جو برف میں بہار کے گیت گاتا ہے، یا ایک طرح درخت جس کے سائے تلے لوگ آرام کریں، یا ایک بیجا چشمہ جو پینے والوں کی آتشیں تشنگی بجھا دے، یا ایک پہاڑ جس کا سرما انسانی آنکھ کو صاف اور انہیں پورے بصیرت پیدا کر دے۔ میں گفتگو کے لیے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا۔ ہمارے مہمان اعزاز ہیں پروفیسر سید نصرت بخاری صاحب۔ میں یہ جناب ڈاکٹر ارشد محمود آشاد صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی ہوتے ہیں، تو ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ راستے میں نے ایک دکان دیکھی پرانی کتابوں کی، تو وہاں 8-10 نسخے تاریخ اسلام کے پڑھے تھے۔ میں نے ناشاد صاحب سے ذکر کیا، پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ جناب میں تاریخ اسلام کے نسخے لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو سارے خرید رہے تھے، لیکن جب دوبارہ میں وہاں گیا تو وہ 12 نسخے نہیں تھے۔ وہ کسی نے اسی دوران کے ایک دن میں وہ کسی نے دے دی۔ تو یہ کتاب ایسی تھی، برگیڈیئر صاحب چونکہ موجود ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اس وقت چونکہ میں نے وہ موقع ضائع کیا، تو اس کے بعد مجھے تقریباً پچھلے سال کیسر دلاور جدون نے اس کی فوکس ریٹ کاپی کی، تو میں نے اسے اس کتاب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یعنی کہ وہ میں نے جو تھوڑا سا نقصان کیا اس کا مجھے خمیازہ اس طرح تو برگیڈیئر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو پہلا ایڈیشن ہے اس کی اپنی جگہ اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ٹائپ شدہ تھی نا۔ اب جو نیا نوری نستعلیق وغیرہ کا جو کمپیوٹر کا ورژن آ گیا ہے، اس میں اگر دوبارہ اس کی اشاعت ہو جائے تو 60-70 ہزار روپے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتاب نقصان تو بالکل نہیں کرے گی، لیکن کتاب کے معاملے میں ہمیں نفع نقصان دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر اس کی دوبارہ اشاعت ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ منظور صدیقی صاحب کی روح خوش ہوگی، بلکہ ہم سب بھی آپ کی دعا کریں۔ کیسر دلاور جدول کے حوالے سے مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ
ایک جملہ انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں خاور چودھری صاحب، آپ جانتے ہیں، ناشاد صاحب جانتے ہیں، وہ ایک اخبار نکالا کرتے تھے حضرت سے دوسرا لوگ. ان کے کالم اسلام میں چھپتے تھے، باقاعدہ اسلام ان کو اس کی جو قیمت تھی، جو پیسے تھے، جو تنخواہ تھی، وہ دیا تھا. وہ بہت نامور کالم کار تھے، لیکن ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی بڑی، میٹرک بھی نہیں تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے ایک دوست نے ان کا تعارف کرایا کسی اور آدمی سے، کہنے لگے کہ یہ ملک کے نامور کالم نگار ہیں، نوائباد جنگ وغیرہ میں ان کے کالم چھپتے ہیں، لیکن میٹرک نہیں. اس ایک جملے نے اس شخص کی زندگی تبدیل کر دی. اس وقت وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اور یہ 2000 کی بات ہے، 2000 سے 2018 تک اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیلی بھی ہوا. پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پھر کر چکا ہے. تو اسی طریقے سے ایک جملے نے جو میں نے سنا ہے کہ کیسر تلاوت ضرور جو ہے اس کی بھی کایا پلٹ ہے. کہ سنا یہ گیا ہے کہ کسی دوست نے وہ کہا تھا کہ حسن عبدال کی جو زمین ہے یہ ادبی حوالے سے زرخیز نہیں ہے، بنجر ہے. اس ایک جملے نے کیسر تلاوت جزم کو اکسایا کہ یہ کام کرے اور ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے. پہلے تو ان کا جو میگزین تھا شناسا، اس میں نے دیکھا 2-3 مضامین شائع ہوئے حسن عبدال کے فارسی گوش والا، اس میں شائع ہوتے تھے. پھر اس تسلسل کو انہوں نے آگے بڑھایا اور یہ کتاب جو حسن عبدال کے صاحب کتاب ہو گئے، یہ اس کے پس منظر میں کتاب سامنے ہے. یہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی پل دو پل کی بات نہیں. یہ کتاب جو ہی اس قسم کی کتابیں منظر یہاں پر نہیں آیا جائے گا. اور یہ کتاب جو ہے یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے. اس نے اگر کسی کتاب کی سنہ اشاعت 2002 ہے تو 2002 ہی لکھنا پڑتا ہے، اندازے سے نہیں. اگر آپ مجھے کوئی بھی مضمون، ایسے مضمون کہنے کے مجھے کیا کسی کو بھی کہہ دیں، تو وہ ہر ایک شخصیت پر آپ کو مضمون گھنٹے میں لکھ کے دے دے گا. لیکن اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق سیرت پر بھی تاریخی حقائق کے ساتھ مضمون لکھنے کی بات کریں تو ہمیں وہ ایک جو مضمون ہے جو سن و سال کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے لیے ہمیں کئی دن لگ جائیں گے، حالانکہ اس کے لیے واقعی کتابیں موجود ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو کتاب ہے یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے اور آسان نہیں ہوتا یہ کام. بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات لوگ کام نہیں کرتے. چیز موجود ہوتی ہے، ایک آدمی کام کر رہا ہے، اسے آپ کتاب طلب کرتے ہیں، اسے آپ کسی کا نمبر بھی مانگ لیتے ہیں، لوگ کام نہیں کرتے. 6 مہینے، سال 2 سال کسی ایک کتاب کی کھوج میں لگ کرتے ہیں. اور پھر اس میں جو حقائق ہیں ایک ایک جملہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. کس کتاب میں جملہ ہے، کس کتاب میں اس کی تاریخ پیدائش درج ہے، کس کتاب میں اس کی تاریخ وفات درج ہے، یہ کتاب چھپی کہاں ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں ٹھوک بجا کر جب ایک آدمی سامنے پیش کرتا ہے تو سامنے جس کتاب نظر آتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو بہت آسان کام ہے. لیکن یقین جانیے، کیونکہ میں نے بھی اس کی ضروریت کا، جیسا کہ سیکٹری صاحب نے کہا تاریخ شخصیات اٹک کے حوالے سے، تو یہ بہت مشکل کام ہے، بہت باریک کام ہے کہ ایک جملہ آپ کو کسی کے حوالے سے، کسی کے متعلق ٹھوس واضح نظر آ جائے تو آپ شکر کرتے ہیں کہ مجھے ایک جملہ نظر آ جائے. یہ قطرہ قطرہ کر کے ایک دریا ہم نے سنا ہے بنتا ہے، لیکن عملی صورت جو ہے اس کی ایسی کتابیں ہیں جو تذکر والے. تو میں جو ہمارے کیسر دربار جو ہمارے آج کے مصنف ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو کہ سارے لوگ کسی ایک چیز کو پسند نہیں کرتے. اکثر جو حوصلہ شکنی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ کس نے یہ کام کیوں کیا، یہ تو ہمارے کرنے کا کام ہے. بڑا کام چھوٹا کام ہوگا، کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھا کر نظر نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ پر انگلی اٹھائے گا. آپ بڑا کام کریں گے تو پھر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس میں اس قسم کی باتیں بھی آتی ہیں. لیکن کام کرنے والا اپنا کام کرتا ہے. اب ہم منظور صدیقی صاحب کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت اچھے استاد تھے، لیکن ان کی جو تاریخ اصل افضال ہے اس نے ان کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی
صاحب کا نام موجود ہے اور تاریخ اسلام آباد کا نام موجود ہے، اس لیے کہ یہ معمولی کتاب نہیں تھی، اس میں بھی ٹھوس عقائد تھے۔ اس کتاب کے بعد حضور صدیقی صاحب کی کتاب کے بعد دوسرا جو ٹھوس کام میں دیکھتا ہوں حضرت حسن رضا نظر آ رہا ہے وہ یہ کتاب ہے۔ میں کیسر کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ساتھ ایک مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ کام جو ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کے اگرچہ یہ کام ایک عام آدمی کی مثال کا نہیں ہوتا، اس میں یہ کام اداروں کا ہوتا ہے، یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے، لیکن یہاں کی حکومتیں، یہاں کے اداروں کے پاس اس قسم کے کاموں کے لیے نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے، اور بہت سے ان کے کام ہیں وہ ان میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ ضائع ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس قسم کے کام جو صحیح خدمت ہے وہ پھر ادیبوں نے کبھی گلہ بھی نہیں کیا۔ اب کیسر نے یہ کام کیا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ ادیب جس کا کتاب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، کتاب کے ساتھ وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ کہیں آنے والی نسلیں 30-40 سال کے بعد، 100-50 سال کے بعد کوئی گلہ نہ کرے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ گزر گئے انہوں نے کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کیسر نے یہ کتاب لکھ کر آپ سب لوگوں کی اور اٹک میں جو رہنے والے سب کی آبرو بچا لی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کام نہیں کیا تو ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ کیسر آپ کو بہت 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 شکریہ۔ تقریب کے دولہ کو بلانے سے قبل میں ایک تجویز قرارداد سمجھ لیں وہ پیش کرنا چاہوں گا اس فورم کی مناسبت سے، اس تقریب کی مناسبت سے، کیونکہ بریگیڈیئر صاحب بھی موجود ہیں تو جو ہمارے اقتدار کے احباب اقتدار وسط و کشاد ہیں ان کے نوٹس میں یہ چیز لانا چاہوں گا۔ ویسے تو ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے لیکن چلے اس تقریب کے بہانے ہم یہ قرارداد میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ پروفیسر منظور الحق صدیقی مرحوم کا اسلم دار کا ترمیم نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ ہمارے یہاں اسلم دار کے محسن ہیں، تاریخی اسلم دار لکھ کے ہم پہ اسلم دار کا بہت بڑا احسان کیا ہے، جس کا عملی مظاہرہ اس کتاب کی صورت میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے صاحبان ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو مرحوم کے نام پہ کوئی لائبریری، کوئی ایسا چوک یا کوئی اسپتال کا کوئی ایسا مرکزی نام ہی کسی جگہ کو دے دیں، کسی روڈ کو، کسی سڑک کو، کسی کو کم از کم اتنا تو ان کی خدمات کو تسلیم کر دیا جائے۔ بس یہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ میں دعوت دوں گا جناب کیسر دلاور جموں کو صاحب کتاب اسلم دار کے صاحب کتاب کے رائٹر اور آج کی کتاب کے جناب کیسر دلاور جموں۔ ملاقات بھی ہے اور زیادہ لوگوں میں سے متشکر نہیں کروں گا۔ سچ شکر اس خدائے کریم کا جس نے عدالت کے بعد صحت بخشی، سچ شکر اس رحمان کا جس نے تندرستی کے بعد فراوانی عطا کی، اور سچ شکر اس سبحانہ وتعالیٰ کا جس نے عقل و شعور بخشا۔ جناب مہمان خصوصی بریگیڈیئر احمد رضا صدیقی صاحب جو کہ آپ کے واضح ہو چکا ہے کہ پروفیسر منظور الحق صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہیں، جناب صدر محفل ارشد نشاط صاحب، جناب اعزازی مسلم بخاری صاحب اور جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دیکھ کے تو بہت کچھ لایا تھا مگر آپ سے صرف میں بات کروں گا کہ 2000 سے شروع ہونے والا میرا یہ عربی سفر مجھے کہاں لے جائے گا اس کا مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ 99 میں میٹرک کیا اور میں نے ایئر فورس میں اپلائی کیا، ایئر فورس میں تو نہ بھرتی ہو سکا، مگر وہاں سے مجھے پنڈی جانے کا راستہ پتہ لگا کہ پنڈی کیسے جایا جاتا ہے۔ میں نوئے گیا، پھول کلیوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، افتخار عشق میں پیغام جیش اور چلتے چلتے تنویر الایمان، نبیل اور دوسرے میگزین سے میں نے لکھنا آغاز کیا، مگر میرے اندر جو چیز تھی اس کا واضح پان نہیں ہو رہا تھا میں کیا چاہتا ہوں۔ میں نے شناسہ کے نام سے اسمت لال سے ایک ادبی پرچہ نکالا اور اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، میرے نام کی پذیرائی نہیں، میرے کی ایک
کہ جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اخباری رسائل والے ہمیشہ اپنے رشتے داروں کی چیزیں شائع کرتے ہیں، میں نے انہیں ایک پلیٹ فارم دیا، میں نے اپنے بزرگوں سے تحریریں لی اور شناسہ کے 5 میگزین آج بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنے بزرگوں کے لیے بھی چیزیں شائع کی اور میں نے اپنے نئے لڑکوں کو بھی سامنے لایا، مگر سلسلہ یہ تھا کہ اس سے دل پریڈ کے ہم روزگار کے تو 5 میگزین کے بعد یہ بند ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہا ہوں، میرے یہ لیجنڈز، یہ ستارے، یہ تحصیل حسن ابدال کے لوگ، مگر اس کو جناب اس نے بخشی کہ جب میرے دوست نے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ حسن ابدال کی عربی کو 5 ہے، خدا جانتا ہے کہ اس بات نے مجھے کس طرح سے جھٹکا دیا۔ یار جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ہماری عربی محفل چلتی ہے، 2007 کی بات ہے، اسی جگہ حسن ابدال اپنی سوسائٹی کے ذریعے تمام میرا گھر کا پہلا مشاعرہ تھا اور جناب رفاعت علی امان صاحب اور ظفر اقبال صاحب نام موجود تھے، تو جناب ظفر صاحب نے کہا تھا کہ بچے کی کتاب آئی ہے، رفاعت چچا کی ایک بات مجھے آج بھی نہیں بھولتی، کہتے ہیں شادی سب کرتے ہیں اور صاحب اولاد کوئی ہوتا ہے، میاں شاعری سب کرتے ہیں اور صاحب کتاب کوئی ہوتا ہے، اس بچے کا حوصلہ ہے کہ اس سجاد کے بعد شاعری کی کوئی دوسری کتاب لے کے آئے ہیں، یہاں سے سفر چلا اور پھر جس وقت مجھے اس بات نے ایک چنگاری کی اور میں نکل پڑا اس تحصیل حسن ابدال کی، مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے بوجھ بھی نہیں اٹھایا جاتا اور میری آنکھیں اور میری سوچ دکان کے تالے پہ ہوا کرتی تھی، یار میری دکان بند ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، میری دکان بند ہے، مگر پھر بھی میں چلا جاتا تھا، کبھی بلو، کبھی بوئی گاڑ، کبھی سرشین، اور کس طرح جاتا تھا کہ مجھے بائک بھی نہیں چلانے پاتا، مگر ایک جستجو تھی کہ میں ثابت کروں گا میری تحصیل حسن ابدال بری پڑی ہے ایسے لوگوں سے۔ جس وقت میں 78 پہ پہنچا تو میری بیماری بہت شدید انتہا پہ پہنچ چکی تھی، مجھے صدیق صاحب ریاض صاحب نے کہا کہ میاں انہی افراد میں اکتفا کرو اور اس کتاب کو شائع کرو۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے 65 افراد میں اس کتاب کو چھپانے کا فیصلہ کیا، مگر میں ایک بات آپ سب کو وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسے صاحب کتاب ملے ہیں جنہوں نے مسودے آپ کو پکڑے ہوئے مگر ان کے پاس پیمنٹ نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی بات ہے کہ میں نے ایک دفعہ کوٹیشن پڑھی کہ آٹے کی گولی جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو لکھنے والے ہیں ان کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی میرے حسن ابدال سے کتاب جیسی کئی کتابیں ہماری کو پڑھی ہوئی ہیں، ان کے پاس شائع کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، میں نے بھی رکشا نہیں، میں نے کہا بس نہیں ہو سکتا۔ جناب بریگیڈیئر احمد رضا صدیقی صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میاں 2 سال 2.5 سال ہو گئے تمہاری تحقیق کو، تو کتاب کہاں تک پہنچی؟ حضور آج شائع ہوتی ہے، حضور کل شائع ہوتی ہے، ابھی پروگرام ہے، بس کر رہا ہوں جی۔ تو شاید کہ میری اس پرابلم کو سمجھ گئے کہ جو مجھے لائق تھی، انہوں نے مجھے فیض الاسلام کا رستہ دکھایا، چلا گیا اور آج کی کتاب ان کے دستے شفقت سے چھپی، تاحیات ان کے احساس کے لیے مشہور ہوئی۔ اور یہ احسان کرنا ان کے لیے کوئی نیا مرحلہ نہیں ہے، یہ احسان کرنا ان کو وراثت سے ملا ہے۔ ان کے والد پروفیسر منظور الحق صدیقی نے تاریخ حسن ابدال کے اس حسن ابدال پہ وہ احسان کیا ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیے، اس شخص کا مشاہدہ دیکھیے کہ مسجد بلال میں پہلا جمعہ کب ہوا اور کتنے افراد تھے، فلاں مسجد میں کتنے نمازی پڑھ رہے ہیں، کتنے فیصد لوگ کون سے مانگ نکالتے ہیں اور کون سے کرتا پہنتے ہیں، کون سے پاجامہ پہنتے ہیں، کون سے کیا کر رہے ہیں، گھر میں عورتیں کون سے برتن استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی میرے بھائیوں آپ میں نے ایک دفعہ تاریخ حسن ابدال کا مشاہدہ کرو گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ پروفیسر منظور الحق صدیقی کی قبر کو چوما جائے، یار کمال ہے اس شخص کا، جو یہ تو رات کو بھی یہ سوچ کے سوتا ہوگا کہ صبح اس نے کہاں جانا ہے۔ تو ان کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے، اور آپ سب لوگ جو یہاں صاحب کتاب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ میری ایک فون کال پہ آپ لوگ یہاں پہ شریف لائے۔ مجھے بہت شارٹ ٹائم ملا تھا، جب جمعرات والے دن مجھے پروفیسر برگیڈی صاحب نے بتایا کہ میں اتوار کو آ رہا ہوں، ان 2 دنوں میں دعوت دینا حال کا رہے، اس کے لیے میں مشکور ہوں جناب عامر محمود صاحب کا، جنہوں نے تحقیق کے دوران بھی میرا بہت ساتھ دیا، میرے ساتھ چلتے رہے۔ مزے کی بات ہے کہ نہ عامر بھائی کو جب سائیکل چلانے کا آتا ہے اور نہ مجھے، دونوں بھائی نکل کھڑے ہوتے تھے، کبھی چل رہے ہیں کبھی نہیں۔ جناب عامر محمود صاحب کا مشکور ہوں کہ تحقیق کے دوران بھی، اس پروگرام کے دوران بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا، مدثر احمد اور یہ میرا نوجوان دوست خورم امان، یوسف توحیدی، مدثر احمد، یہ لوگ صبح سے میرے ساتھ لگے ہوئے، ورنہ میں کہاں بیمار اور کہاں یہ محتاج درگیر۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میرا مان رکھا، میرا حوصلہ بڑھایا، اور دعا کیجیے کہ اگلا ایڈیشن 100 شخصیات کے ساتھ آئے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اسٹیج کی معزز شخصیات کی طرف آتے ہیں اور ان کے کام کی طرف
میں ملتمس ہوں تقریب کے مہمان خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں اس تقریب کو کے لیے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد اللہ صدیقی صاحب. میں اپنی بارے میں باتیں سن کے پریشان رہا ہوں کہ میرا ذکر اتنا کم ہو رہا ہے. اچھا میں ایک بات آج کروں گا کہ پوری تقریب میں صرف ایک خاتون بیٹھی ہیں اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ وہ بھی تشریف لائی ہیں اور اس محفل میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں. تو اٹھ کے چلی نہیں گئی, ان کو اسٹیج پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا. تو کیونکہ ہمارے ملک میں سارے اور پھر تو شہروں میں